یہ جتنی بھی توہمات ہیں، مثلاً آپ دیکھیں ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ دائیں آنکھ پھڑ کے تو مصیبت آتی ہے، نعوذ باللہ، ہتھیلی میں خارش ہو تو پیسے ملتے ہیں، رات کو جھاڑو دیں تو رزق چلا جاتا ہے، منڈیر پہ کوا بولے تو مہمان آ جاتا ہے، جوتے پہ جوتا ہے سفر ہوتا ہے، اور 1001 مثالیں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جو توہمات ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، اور اس سے خود بخود نتیجے نکال لیتے. اگر کوئی پوچھے یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہاتھ پہ ہتھیلی پہ خارش سے ایسا ہوتا ہے، پیسہ ملتا ہے، تو کیا غریبوں کے ہاتھ پہ کبھی خارش نہیں ہوئی ہوگی؟ یہ غریبوں کو کبھی خارش کی بیماری نہیں لگی ہوگی؟ یہ سب ہمارے اپنے فتوے ہیں اور یہ جھوٹی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یاد رکھیں مومن کا عقیدہ کیا ہے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. آپ کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں یا معاذ واللہ انی احبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. دیکھو میں تمہیں چند کلمات سکھاؤں گا، ہر نماز کے بعد ان کو پڑھنا نہ بھولنا. اور وہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور خوبصورت عبادت پر. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھائی، ہر نماز کے بعد یہ پڑھی جاتی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ نہیں کوئی روک سکتا جو آپ عطا کر دیں، یعنی تو جو دے تو کوئی بھی اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اور کوئی دے نہیں سکتا جو آپ روک دیں. اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی فائدہ نہیں دے سکتے. جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یقین رکھو کہ اگر سارے لوگ مل جائیں اور تمہیں کچھ فائدہ دینا چاہے تو جب تک اللہ کا اذن ہو نہیں دے سکتے، اور سارے مل کے کوئی نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کے عذاب کے مقابلے میں دولت، یعنی قیامت کے دن انسان کی دولت اس کو عذاب سے نہیں بچا سکے گی. اور آخری بات یہ کہ یہ جو ہم طوطا فال لیتے ہیں یا چوری کے لیے فال نکلواتے ہیں، اس میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بعض اوقات اگر کسی کی چوری ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ امام مسجد یا کسی بھی علم والے سے دیوان حافظ یا گلستان یا قرآن پاک سے فال نکالتے ہیں، اور سچا عقیدہ ان کا ہوتا ہے، وہ مخصوص ورقے کھول کے تو ان کے اندر سے کوئی اندازے لگاتے ہیں کہ اچھا یہ لفظ آ گیا تو اس لفظ سے فلاں کا نام بنتا ہے، اور کون کون ہے تمہارے خاندان میں اس طرح، تو کسی نہ کسی پہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ فلاں چور ہے تمہارے گھر میں. اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص پر اسی طرح چوری کا الزام لگا، بڑا ناسمجھ شخص تھا. اس نے جا کے مسجد میں قرآن کا ورقہ بھی پھاڑا اور کہا یہ قرآن بھی جھوٹا اور امام بھی جھوٹا، کیونکہ وہ چور نہیں تھا. اس پہ ناحق الزام، اس نے بھی بہت غلط کیا. لیکن بات یہ ہے کہ اسلام میں چوری معلوم کرنے کا یہ طریقہ بالکل درست نہیں. اس سے کیا ہے، اگر آپ نے کسی پہ ناحق الزام لگایا تو سخت پکڑ ہوگی. اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک اس لیے نہیں آیا کہ ہم اس میں سے کسی کی چوری معلوم کریں، وہ ایسے علم دینے کے لیے ہمیں نہیں، وہ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے، رہنمائی دینے کے لیے آئی ہے، نہ کہ لوگوں کی چوری بتانے کے لیے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا کہ یہ جو انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت نہ آ جائے یا کوئی تکلیف نہ آ جائے، تو اس سے بچنے کے لیے حفاظت کی دعائیں موجود ہیں جو صرف سفر کے مہینے میں نہیں سارا سال پڑھنی چاہیے. صبح و شام کی دعائیں جو ہیں، مسنون اذکار جو ہیں، جس میں اگر باقی دعائیں نہ بھی آتی ہوں تو آیت الکرسی چاروں کل صبح و شام پڑھ کے اپنے پر بچوں پہ دم کر دیں، انشاءاللہ بہت سی حفاظت کے لیے کافی. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شام کے وقت ان کو پڑھ لیتا ہے وہ رات بھر کے لیے اس کو کافی ہو جاتی، کوئی بلا ولا نہیں اترے گی، کوئی مصیبت. اور یہ جو آخری آیتیں ہیں یہ اتنی خوبصورت آیتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ آج آسمان کا ایک دروازہ ایسا کھلا ہے کہ جس سے پہلے کبھی نہ کھلا تھا، ایک فرشتہ ایسا اترا ہے جس سے پہلے کبھی نہ اترا تھا.
اور وہ ایسی آیتیں لے کر آیا ہے جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. اور وہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے لکھی تھی یہ آیتیں. آمن الرسول سے آخر تک عرش کے خاص خزانے سے یہ آیتیں ملی ہیں ہم کو، ہم سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی. تو اگر آپ مغرب کے وقت نماز میں ہی مثلاً اس کو پڑھ لیں، عادت بنا لیں، یا کسی بھی وقت رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ کے چاروں طرف پھونک دیں، تو انشاءاللہ اللہ کی حفاظت پہ آپ رہیں گے. ورنہ کسی اور کے بس میں حفاظت نہیں ہے کسی کی. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. کیوں؟ اس لیے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اللہ تعالیٰ سوتے ہیں نہ اس کو اونگ آتی. کتنے بھی گارڈ رکھ لیں اونگ آ سکتی، ان کو نقصان پہنچایا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا. لہذا اصل حفاظت اسی کی حفاظت ہے. اس لیے انسانوں سے بے نیاز ہو کر کوئی انسان آپ کو نقصان نہیں دے سکتا. یاد رکھیں، یقین ہونا چاہیے اور ایمان ہونا چاہیے. اس سے انسان کے اندر اتنا توکل اور اتنی بے خوفی اور اتنا اطمینان آتا ہے کہ کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور میں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتی ہوں. اور اسی طرح آپ کا مال، جان، عزت، ہر چیز اس کے ہاتھ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی خوف ہوتا، جب کوئی پریشانی ہوتی، جب کوئی تکلیف ہوتی، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے. ہمیشہ نماز کے ساتھ مدد مانگتے، جس طرح خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو. تو جو طریقہ قرآن میں بتایا گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو چھوڑ کر مچھلیوں کو آٹے کی گولیاں کھلانے سے کوئی حفاظت نہیں ہوگی اور کوئی بلائیں نہیں ٹلیں گی، اور نہ چنے کی گونگنیاں کھانے سے کوئی مصیبت ٹل سکتی ہے. یہ سب خرافات ہیں، خود ساختہ چیزیں ہیں، دین ایمان کو نقصان دینے والی ہیں. لہٰذا جو اصل ہے اس کی طرف لوٹیں، اور جو توہمات ہیں ان سے خود کو نکالیں، کیونکہ ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کام سے رک جاتا ہے، انسان کے ارادے متزلزل ہو جاتے ہیں، انسان کے اندر سے ڈٹرمنیشن ختم ہو جاتی، یقین اور ول پاور کم ہو جاتی. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا بے حد ضروری. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے توہمات، بدشگونیوں اور ایسے گمان سے بچائے اور شرک سے بچائے کہ جو انسان کے اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.